ہاتھ دکھاؤ مجھے بنین، اس کا ہاتھ پیچھے لے جانا سمد کو بالکل پسند آیا تھا۔ یہ تکلیف بہت کم ہے سمد، اس تکلیف کے آگے جو تم مجھے دے چکے ہو۔ وہ کھڑی ہوتی بولی تھی۔ سمد اب کی بار کچھ نہ بولا تھا۔ مجھے اپنے ضروری کام مکمل کرنے ہیں، اس کے بعد میں حویلی آ جاؤں گی۔ امید کرتی ہوں مجھ پر اتنا احسان تو کیا جائے گا۔ عام سے لہجے میں بولتی وہ آخر میں طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، ابھی چلو میرے ساتھ۔ اس کی بات سن کر وہ سادہ سے لہجے میں گویا ہوا تھا، پھر بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ بنین مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر سمد کی پکڑ مضبوط ہوتے محسوس کر کے وہ مزاحمت ترک کرتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ چیزیں بھی رکھ لو۔ لمس نے ایک باکس ابیحہ کی جانب بڑھایا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ ابیحہ نے اسے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بم۔ ایک لفظی جواب دے کر لمس نے چاکلیٹ کا باکس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ بھی رکھ لو۔ اتنے روکھے پھیکے شوہر ملنے کے دکھ میں یہ تحفہ میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ پس پردہ شارق کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ ابیحہ نے باکس اسے لے کر رکھا اور اشارے سے کچھ بتانے، لیکن لمس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سچ میں؟ پھر سے بیا کا پوچھا تھا؟ تم سے پوچھا اس نے؟ لمس نے ابیحہ کے بتانے پر حیرانی سے پوچھا تو اس نے نام میں سر ہلایا اور مزید بتانے لگی۔ مطلب وہ مناہل سے پوچھا تھا اور تم دور کھڑی تھی، اس کا مطلب اس کی تم سے کبھی بات نہیں ہوئی۔ لمس کا ذہن مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اس کا فون بجا تو اس نے تکیے کے نیچے سے فون نکالا۔ انجانے نمبر سے کال آتے دیکھ اس نے سنجیدگی سے کال بھی کی۔ اتنی ناراض ہو کہ میسیج تک نہیں دیکھا۔ شارق کی مصنوعی دکھ بڑی آواز پر لمس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کون بات کر ہے؟ اس نے اب کی بار لہجے میں سختی بڑھائی تھی۔ وہی جس کے نام آپ کال لکھی جا چکی ہیں۔ شارق نے لہجے میں محبت سموتے ہوئے بتایا تو لمس کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ شارق جو ناٹک کر رہا تھا لمس کے ریاکشن پر فون کو دیکھنے لگا۔ ابیحہ نے فوراً جگ سے پانی لے کر لمس کو دیا تھا۔ پانی پی کر اس کی سانس بحال ہوئی تھی۔ کل تو آپ کسی بربادی کا ذکر کر رہے تھے مسٹر ارجنٹ ہسبینڈ، لمس نے بنا لگے لپٹے پوچھا تو شارق نے اس کی اچھی یادداشت ہونے پر داد دی تھی۔ مذاق کر رہا تھا، اگر آپ کو برا لگا تو معافی مانگ سکتا ہوں، شارق نے ملتجی لہجے میں کہا تو لمس نے ابیحہ کو اشارے سے پیکنگ کرنے کو کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ویل، کچھ باتیں مذاق نہیں لگتی جیسا کچھ سچ سچ نہیں ہوتے۔ مدعے کی بات پر آتے آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اس جگہ آئی تھی جہاں کوئی موجود نہ تھا، اس بے دھڑک ہو کر سوال کرتی۔ شارق کے چہرے پر حیرت آئی تھی۔ میں سچ میں مذاق کر رہا تھا لمس نے جیسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ لمس نے گہری سانس لی۔ دیکھیے شارق، میں رشتوں میں جھوٹ فریب اور دھوکے کی قائل نہیں ہوں۔ آپ نے پہلا قدم مجھ تک بڑھایا تو میں نے اعتبار کرتے ہوئے آگے قدم بڑھایا ہے۔ اعتبار کی ڈور بہت نازک ہوتی ہے، اس ڈور کو ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ شادی میں کچھ ٹائم باقی، ابھی الجھنیں دور کر لیں تب تک۔ باسط کو وہاں دیکھ کر اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ شارق لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ لمس کی باتوں نے اس سے شرمندہ کر دیا تھا، مگر یہ شرمندگی وقتی تھی۔ جیسے ہی رات کا منظر اس کے ذہن میں تازہ ہوا وہ غصے سے سر جھٹکا رہ گیا۔ تم ساتھ جاؤ گی؟ باسط نے اس کا عجلت میں فون بند کرنا محسوس کیا تھا، مگر اسے جتایا نہیں تھا۔ نہیں بھائی، زین و زمان بھائی بھی جا رہے ہیں، آپ اور ابیحہ بھی چلے جائیں گے۔ ایسے میں بھی چلی گئی تو گھر والوں کے موڈ سوئنگز کون برداشت کرے گا؟ لمس نے ہنستے ہوئے کہا تو باسط نے مسکرا کر اس کے سر پر چپل لگائی۔ اگلے ہفتے سے ابیحہ کے میٹس شروع ہو رہے، تمہاری سیمسٹر بریک کب ہے؟ بس سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ دو باتیں جوڑنے کا مقصد سمجھ نہیں ہے، آپ وہ پوچھیے نا جو پوچھنا چاہتے۔ لمس نے شرارت سے پوچھا تو باسط نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری یہ بے وقت کی سمجھداری الٹے سوال، باسط نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سیمسٹر بریک نہیں آئے گا باسط بھائی، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ باسط کے ریاکشن پر اس نے یاد دلایا تو باسط کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ لمس نے مسکراہٹ دبائی۔ نکاح کی خوشی میں لوگوں کی یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے، پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھ سے تنگ کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ باسط وہاں سے جانے لگا تو لمس اس کے سامنے آئی۔ مجھے کچھ خدشات، اگر یہ رشتہ میرے لیے صحیح نہ ہوا تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اس کا ایک دم سنجیدہ سوال کرنا باسط کو پریشان کر گیا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے لمس؟ شارق نے کچھ کہا ہے؟ وہ یکدم پریشانی میں سوال پر سوال کر گیا۔ اس کی اتنی فکر پر لمس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ بات تو کوئی نہیں ہوئی، بس دل گھبرا رہا تھا تو آپ سے شیئر کری دل کی بات۔
لمس نے مسکا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو بادشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اپنے ہر قدم پر تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، میرے لیے میری بہن کی خوشی سب سے پہلے ہے. بادشاہ کے اتنے مان لینے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی. وہ خاموش سی بیٹھی پٹی کروا دی جبکہ سمر کچھ فاصلے پر کھڑا فون بات کرتا. وہ اپنے اسے یونی کے میڈیکل ایریا میں لایا تھا. ہو گیا، چوٹ زیادہ گہری نہیں مگر ہتھیلی ہے تو شاید اکڑ پیدا ہو جائے. پین کلر لے لینا جب بھی درد زیادہ بڑھ جائے. وہ لڑکی نرمی سے بولی تھی جب اس کی بار بار سر تائید میں ہلا کر وہ کھڑی ہوئی تھی. سمن کے پاس سے گزر کر جانے لگی جو سمن اس کا بازو پکڑ کر رکا. وہ ابھی فون پر بات کرتا. بنین نے خود کو چھپانے کی کوشش کی. ہم ساتھ جائیں گے. اس کو مزاحمت کرتا دیکھ کر اس نے فون کان سے ہٹا کر سخت الفاظ میں اپنی بات کہی تھی. جبکہ بنین کڑ کے رہ گئی تھی. ساری اپڈیٹ مجھے پہنچا دینا، اس نے کہہ کر فون بند کیا تھا. پھر بنین کا بازو چھوڑ کر اس کی ہتھیلی دیکھی. دشمنی صحیح سے نبھانی چاہیے مسٹر سمن. دشمن سے پہلے میرے چاچو کی بیٹی ہو تم. اچھے سے اس کی چوٹ کا معائنہ کر کے وہ اسے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا. اس کار میں بھی تھی شان کے ساتھ. تب میری یہ حیثیت کہاں تھی؟ یا تمہارے چاچو کی بیٹی کا اعزاز بھی مجھے وقتی طور پر ملتا ہے؟ بنین کے سوال اسے ہمیشہ الجھاتے تھے. تمہارا یہ زہر تمہارے اندر نہیں رہ سکتا. وہ جیسے اکتا گیا تو اس کی باتوں سے یہ تو زہر پیدا کرنے سے پہلے سے سوچنا تھا. وہ دو بدو کہتے اسے کلا چھڑوا کر آگے بڑھ گئی. سامنے گھور کر اسے جاتے دیکھا تھا. حوریہ میری فائل نہیں مل رہی تھی. تم نے دیکھی؟ عروسہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے ان کے پوچھ میں تھے جب ہادی جنجلائی آواز اسے سنائی دی. بھائی مجھے کچھ نہیں پتا. حوریہ کے جواب اب وہ بیزار ہوتا کمرے سے باہر تھا جب عروسہ باہر کھڑے دیکھ کر چونکا. فائل؟ عروسہ کے ایک لفظ سے جواب نے ہادی کو کنفیوز کیا تھا. تمہارے پاس ہے؟ اس نے پوچھا. تو عروسہ نے آبرو اچکائے. فائل اب کی بار وہ زور دے کر بولی تھی. ہادی نے اس نظر کی سمت دیکھا تو کرسی پر کے فائل دے کر کسیانہ ہوتا ہنس دیا. وہ حوریہ کی آواز کی سمت موڑی تھی جو دوسرے کمرے میں موجود تھی. بات سنو چڑیل، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ہادی کے انداز شرارت سے بھرپور تھا. اس نے مڑ کر اسے گھور کر دیکھا تھا. نہیں. وہ ٹاکا سا جواب دے کر آگے بڑھنے لگی تو اس کی آواز پر پھر سے رکی تھی. تو یہ بریانی ہی دے دو، معافی بعد میں دے دینا. اس کا مقصد صرف تانگ کرنا تھا جس میں وہ کامیابی ہوا تھا. میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. وہ سہتی سے کہتے حوریہ کے پاس چلی گئی تھی. اس بار رکی نہیں تھی. ہادی نے گہری سانس لی. چڑیل چڑیل ہی رہتی ہے. وہ تاثر سے سا ہلاتا بولا تھا. پھر فون پر ایک نمبر ملا کر کان سے لگایا. کام پرفیکٹ ہونا چاہیے. نام اچھے سے نوٹ کر لو. بنین ابتسام الگ طلب علی کی پوتی. وہ سنجیدگی سے ہدایت دے رہا تھا. وہ مزید کچھ دیر بات کر کے فون بند کر کے مڑا تو عروسہ کو پیچھے کھڑے پایا. تم نے کہا تھا تم اسے بچا لو گے، عروسہ نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا. ہادی نے اس کی حالت بگڑتے دیکھ کر گہری سانس لی. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چھت پا لیا ہے. اسے کچھ نہیں ہوگا. مجھ پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ ہادی نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سا لایا. ہادی کا منہ صدمے سے کھل گیا تھا. حد ہے چڑیل، میں کہہ رہا ہوں میں کر لوں گا. پھر بھی اتنی بے اعتباری. وہ شکایتی انداز میں بولا تھا. انہوں نے ناجیہ آنی کو مارا تھا. وہ خود کو روک نہیں پائی تھی رونے سے. ہادی نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا. ہم اس چھچھندر کے لیے کیوں لے رہے ہیں آئس کریم؟ آپ تو مجھے ٹریٹ دینے والی تھی نا. آئس کریم پارلر میں بیٹھی وہ نروٹھے پانی سے گویا تھی. جب ناجیہ نے ہادی کا فیورٹ فلیور پیک کرنے کو کہا تھا. ٹریٹ دوستوں کے لیے ہوتی ہے مگر وہ مہمان ہے تو مہمان کا خیال بھی تو رکھنا چاہیے. ناجیہ نے اس کے بال بگاڑتے اسے سمجھایا تھا. مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا ہے وہ، اور واپس جانے کا بھی کہتا ہے. مزید منہ پھلا اس کی شکایت لگا رہی تھی. ایسا کہتا ہے وہ تمہیں؟ میں گھر جا کر اس کی خیر لیتی ہوں. خبر لیتی وہ کیسے میری دوست کو جانے کا بول سکتا ہے؟ وہ چہرے پر غصہ لائے بولی تو عروسہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. اچھے سے ڈانٹنا اسے، مزہ آ جائے گا. وہ تالی مار کر ہنسی تھی. ناجیہ اس کی خوشی دیکھ کر مسکرائی تھی. فون پر بیل ہوئی تو اس نے فون دے کر نام دے کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. عروسہ آپ یہیں رکو، میں کار میں سے والٹ لے کر آتی ہوں. وہ عروسہ کو کہہ کر اجلا میں وہاں سے گئے تھے. عروسہ پاؤں ہلاتی ارد گرد دیکھنے لگی. 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب ناجیہ واپس نہ آئی تو وہ اٹھ کر باہر نکلی تھی. ناجیہ آنی. اس نے باہر آ کر اس کا نام پکارا تھا. وہ پارکنگ کی طرف آئی تھی جب اسے کار کا شیشہ بچانے کی آواز سنائی دی. وہ بھاگتی ہوئی آواز کی سمت بھاگی تھی. آنی سامنے بڑکتی آنکھ کو دیکھ کر اسے سانس رکتا ہوا محسوس ہوا.
پوری کار کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اندر بیٹھی ناجیہ کھڑکی بجا رہی تھی، پھر ایک شخص اسے وہاں سے جاتا دکھائی دیا۔ اسے ناجیہ کی طرف کوئی اشارہ کیا تھا۔ ناجیہ مزید زور سے کھڑکی بجا رہی تھی، آنی وہ چلا کر بھاگی تھی۔ ناجیہ نے اسے دیکھا تو اسے واپس جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ کار دھوئیں سے بھرنے لگی تھی، کار کی باڈی آگ کی تپش سے گرم لاوا بن گئی تھی۔ عروسہ نے چلا کر مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا تھا۔ انہیں ناجیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ ادھورا رہ جانے والی خوابوں کی تکلیف، سب سے بڑھ کر دھوکے کی تکلیف۔ عروسہ واپس اندر بھاگی تھی۔ جیسے وہ سب کو ساتھ لے کر باہر اسے سب ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ناجیہ کا وجود آگ کے بڑھتے شعلوں کی وجہ سے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ فائر بریگیڈ منگوائی تھی۔ آس پاس کی کئی کاریں آگ پکڑ رہی تھی۔ سنگین خطرے سے بچنے کے لیے سارے ایریا کو خالی کروا لیا گیا تھا، مگر جانے والی جا چکی تھی۔ ناجیہ کی جھلسی ہوئی باڈی جب ایمبولینس میں لے جائی جا رہی تھی، عروسہ بے ہوش ہو کر گری تھی۔ تمہاری وجہ سے میری پھوپھو چلے گی، تم نے چھینا ہے انہیں۔ ناجیہ کی تدفین کے بعد ہادی نے ساکت بیٹھے عروسہ کو جھنجھوڑا تھا، جو کل سے ایک لفظ نہ بولی تھی۔ آنی کو مار دیا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ تم نے مارا ہے چڑیل میری پھوپھو کو، واپس لا کر دو مجھے۔ ہادی نے اسے دھکا دیا، وہ رو رہا تھا۔ جب عروسہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی، کسی نے یقین نہیں کیا اس نے مارا تھا آنی کو۔ انہیں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو ہادی اس کا ہاتھ تھاما۔ آئی ایم سوری عروسہ، پھوپھو کے جانے کے دکھ میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ اس لڑکی کو بھی مار دیں گے۔ عروسہ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، مگر اس کا انداز ہادی کو پریشان کر گیا تھا۔ پینک مت ہونا عروسہ، وہ بے بسی سے سر تھام گیا تھا۔ اس کے پینک اٹیک میں اسے سنبھال نہیں سکتا تھا۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ ہنس رہا تھا جب میری آنی تڑپ رہی تھی۔ وہ انسان نہیں تھا، عروسہ نے چلاتے ہوئے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جگڑا تھا۔ عروسہ ریلیکس عروسہ، وہ نرمی سے بولا، مگر جب عروسہ کو بپھر سے دیکھا تو اس کو کندھوں سے پکڑ کر چلایا تھا۔ اسے سزا ملے گی، پھوپھو کو انصاف ملے گا، سب جان جائیں کہ عروسہ سچ کہتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ عروسہ نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہادی نے گہری سانس لی تھی۔ اس کا نارمل ہونے پر اس کا نام اشفاق طلعت علی ہے۔ قدموں کی چاپ سن کر سب نے آنسو صاف کیے تھے۔ ہادی بھی اپنے ہاتھ ہٹاتا پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب عروسہ کے بتائے نہ پر ہادی نے سب سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ بھائی عروسہ، حوریہ نے انہیں ایسے کھڑے دیکھا نہ سمجھی سے ان کے نام لیے تھے۔ تمہاری نئی بنی دوست کو یاد آ کے کہ وہ میری بچپن کی دشمن ہی ہے، بس اس لیے ایموشنل ہو کہ تم اسے لے جاؤ۔ اس سے پہلے یہ دشمنی کی یاد تازہ کرتے ہوئے مجھے نیچے دھکا دے، ہادی نے ہلکے بول کے لہجے میں کہا تو حوریہ کھلکھلا کر ہنسی۔ جب کہ عروسہ نے اسے گرا تھا، پھر حوریہ کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے تم پر یقین ہے، ہادی اس کے پاس سے گزرتا سرگوشی نما انداز میں بولا۔ جب عروسہ کے قدم اس کے جملے نے آگے بڑھنے سے روک دیے تھے، ہادی آگے جا کر پلٹا تھا۔ عروسہ کو ویسے ہی کڑے دیکھ کر آنکھ مینگ کر گیا تھا۔ عروسہ کے چہرے پر یکدم غصہ آیا تھا، چھچھندر کہیں کہ وہ غصے سے بے قابو ہوتی چلائی تھی۔ ہادی ہنستا ہوا سیدھے اتر گیا تھا۔ سب کی حوریہ نہ سمجھی سے سب دیکھی تھی۔ ٹرین لیٹ اس وجہ سے لاہور پہنچنے میں بھی انہیں تاخیر ہو گئی تھی۔ باسط رات کے ابیہا کو ہاسٹل چھوڑنے کے بجائے نوریہ بیگم کے ساتھ ہی گھر لے آیا تھا۔ باسط نے فلیٹ میں پہنچے سب سے پہلے کچن کی راہ لی تھی۔ وہ ابیہا کی چائے پینے والی عادت سے واقف تھے، چائے کے بنا اس کی تھکن نہیں اترتی تھی۔ اس نے چائے بنا کر ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چائے کا کپ نوریہ بیگم کی جانب بڑھایا۔ نوریہ بیگم نے باسط سے چائے پکڑتے ہوئے کہا، میں تو کہہ رہی تھی اس چھوٹے سے گھر کی بجائے تم میرے گھر ہی چلتے۔ حالانکہ کل آفس اور آپ کے گھر سے ابیہا کو لے کر ہاسٹل چھوڑنا، پھر آفس جانا، ایسے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، اس لیے آپ کو بھی یہیں دے آیا تھا۔ باسط نے کنکیوں سے ابیہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو چائے کا کپ اٹھانے سے ہچکچا رہی تھی۔ چائے دو ابیہا۔ باسط کی آواز پر وہ ڈر کر اٹھی تو باسط نے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے تو کمرہ دکھا دے بس۔ اس ٹرین کے سفر نے تو ہر جوڑ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چائے ختم کر کے وہ کمر پر ہاتھ رکھ دی کھڑی ہوئی تھی۔ باسط انہیں ساتھ لے کر کھلوتے کمرے تک لایا تھا۔ آپ اور ابیہا یہاں سو جائے، میں باہر صوفے پر سو جاؤں گا۔ شاعر کو میسج کر دے تو پریشان مت ہوئیے گا، وہ بھی صبح آ جائے گا۔ یہاں وہ انہیں بیڈ پر بٹھا کر تسلی دیتا ہوا بولا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ باہر آئے تو ابیہا اپنا کپ خالی کرنے کے بعد باسط کا کپ بٹھا کر منہ کو لگا چکی تھی۔ ابیہا، باسط نے لہجے میں ساتھی لائے اس کا نام لیا تو چائے پیتی ابیہا کو اچھو لگا تھا۔ وہ کھانسنا شروع ہوئی تھی۔ باسط پریشان ہو تو اس کے ہاتھ سے کپ لے کر اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ ریحان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ باسط نے اسے ڈانٹا تو وہ رونے لگی۔
اس کے رونے پر وہ بخلایا تھا۔ رو کیوں رہی ہو اب؟ بادشاہ نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جو ٹرے میں ساتھ ہی لایا تھا۔ ابیحا نے گلاس پیچھے کر دیا تھا۔ بادشاہ سے ہٹ کر بیٹھ گئی تھی، نظریں اپنے کپڑوں پر گری چائے پر تھی۔ اور بنا دوں چائے؟ بادشاہ نے اسے چیرتے ہوئے پوچھا تو ابیحا نے رخ پھیر لیا۔ ساری غلطی تمہاری ہے اور اب نہرا بھی دکھا رہی ہو۔ وہ اپنی سنجیدہ نیچر کے خلاف بات کر رہا تھا۔ اس کی بات پر ابیحا نے اسے گھورا تھا، پھر اشارے سے کچھ کہنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں نے ڈرایا؟ میں نے بس تمہارا نام لیا تھا۔ وہ فوراً مکرا تھا۔ ابیحا نے افسوس بڑی نظر چائے پر ڈالی تھی، پھر ایک ناراضگی بڑی نظر بادشاہ پر اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی بیوی کے ہاتھ چائے مل سکتے ہیں مجھے، پھر پتہ نہیں کب یہ چائے نصیب ہوگی۔ وہ بڑھتا ہوا بولا تو ابیحا کے قدم منجمد ہوئے۔ وہ تو بھول گئی تھی ان کے درمیان بنے اس نئے رشتے کے بارے میں۔ شرم سے چہرہ گلنار ہوتا جھک گیا تھا۔ انہیں دونوں مٹھی میں اپنا دوپٹہ جکڑا تھا۔ بادشاہ اس کی حالت سے ہاتھ اٹھاتا اٹھ کر اس کے پاس آیا تو میں انکار سمجھ اس نے ہاتھ باندھے تھے پوچھا تو ابیحا نے بہت مشکل نفی میں سہ لایا۔ اور کچن دکھاتا ہوں۔ وہ بوڑھے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کچن میں لایا تھا۔ وہیں رکھے اسٹول پر ابیحا کو بٹھانے کے بعد وہ پھر سے چائے بنانے لگا تھا۔ ایک بہت خاص لڑکی جو میری زندگی میں نعمت کی طرح کل سے اپنے نام لکھوا لینے کے بعد یہ دل جیسے ہر خوشی حاصل ہے۔ وہ ایک ایک کر کے مطلوبہ چیزیں کیتلی میں ڈالتا ہوا بولا تھا۔ ابیحا کا دل اس کی بات سن کر سرشار ہوا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک پر بادشاہ نے ابیحا کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیا اشارے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آنچ دھیمی کرتا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیا پچھلے گزرے سالوں میں مجھے تمہاری بات سمجھنے کے کسی کی ضرورت پڑی ہے تم مجھے احسان کرنے کا طعنہ مار رہی ہو؟ وہ بوڑھا منہ بنا چکا تھا۔ ابیحا نے نفی میں سہ لایا تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اگر میری بیوی مجھ سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ بیوی کو اظہار محبت کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ اظہار محبت سننے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو ابیحا نے شرم سے سر جھکا۔ اس سے پہلے بادشاہ اس سے مزید تنگ کرتا، سائے کے ابلنے اور جلنے کی سمیل نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ اف! وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتا اٹھ کر چولہا بند کرنے لگا۔ ابیحا اس کی شکل دیکھ کر ہنسی تھی۔ بادشاہ اسے ہنستے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ سب کو آج ہی جانا تھا۔ میں کیا کروں، نیند نہیں آ رہی۔ بار بار کروٹ بدلتی وہ بیزار ہوتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ مذاق کر رہا تھا، اگر آپ کو برا لگا ہو تو معافی مانگ سکتا ہوں۔ شاعر کے الفاظ یاد کرتے اس نے اپنے موبائل کی جانب دیکھا۔ یہ شوہر بھی عجیب ہوتے ہیں، دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ اس نے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا۔ یکدم فون کی بیل بجی تو اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا بچا۔ اس نے گلاس واپس رکھ کر فون اٹھایا۔ آدھی رات کو فون کر کے دوسروں کی جان نکالنے کا کون سا شوق ہے یہ؟ بنا نمبر دیکھے وہ غصے سے مقابل کو سنا چکی تھی۔ سوری، میرا ارادہ آپ کو ڈرانے کا نہیں تھا۔ شاعر کی شرمندہ آواز پر لمس نے زبان دانتوں تلے دباتی پھر فون کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا تھا۔ لمس کی بچی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر خود کو کوسا تھا۔ لمس آپ سنی ہے؟ اسپیکر سے بتی شاعر کی آواز پر لمس نے فون کان سے لگایا۔ جی، وہ اٹکتے ہوئے بولی تو شاعر کی چہرے پر مسکراہٹ لمس کے انداز پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ وہ میں نے اس لیے کال کی تھی کہ وہ رکا تو لمس کو بے چینی ہوئی کہ لمس نے پوچھا جبکہ اس کے لہجے میں بے چینی محسوس کرتے شارق نے انگلی سے ماتھا مسلا تھا۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ آپ سے مذاق میں بھی کوئی غلط بات نہیں کروں گا۔ جس سے آپ پریشان ہوں وہ سوچ سمجھ کر قدم بڑھا رہا تھا۔ آپ کو یہ بات آدھی رات کو بتانی تھی۔ لمس کا انداز نارمل تھا مگر شارق کو لگا جیسے اس نے طنز کیا ہو۔ اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے مجھے وقت دیکھنا ہوگا، شارق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مقصد لمس کو اپنی ناراضگی جتانا تھا، بیوی نہیں منکوحہ۔ لمس نے بھی تصدیق کی تھی کہ خدا حافظ، شارق نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ لمس نے فون کان سے ہٹا کر گہری سانس لی۔ ساری زندگی ہم لڑتے ہی رہیں گے کیا؟ اس شخص کا موڈ تو پل پل بدلتا ہے۔ لمس نے افسوس سے سر لٹکا تھا۔ پیریڈ کا آنکھیں مولی لڑکیوں کے شوہر اظہار محبت کرتے ہیں، یہ شخص تانے مارتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، پھر شارق کو سوری کا میسج کر کے اٹھ کر اپنی بکس نکال کر بیٹھ گئی۔ نیند اڑ چکی تھی جو مشکل سے آنی تھی۔ دوسری جانب شارق غصے سے موبائل کو گھورا جب لمس کا سوری کا میسج ملتے ہی شاطر انداز میں مسکرایا تھا۔ اگلی صبح وہ باسط کا فلیٹ پہنچ چکا تھا۔ ماں کا خیال نہ ہوتا تو وہ کبھی وہاں نہ آتا۔ رات کو لمس سے بات کرنے کے بعد وہ کافی حد تک اپنا غصہ ختم کر چکا تھا۔ باسط نے دروازہ کھولا تو وہ سلام کرتا اندر آ گیا تھا۔ باسط کے لیے اس کا رویہ نیا نہیں تھا، اس لیے اس کے اگنور کرنے کا اس نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ شارق صبح پر نوریہ بیگم کے پاس آ کر ان کے گلے لگا تھا۔ نوریہ بیگم نے محبت سے اسے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میرا بیٹا، وہ ان کی محبت پر مسکرایا تھا۔ کچن سے نکلتے ابیحا کا کوہنی دروازے سے ٹکرے تو چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر کر فرش پر گرا تھا۔ نوریہ بیگم اور شارق نے مڑ کر دیکھا تھا۔ ابیحا کو آنکھیں بند کی کھڑی دیکھ کر باسط بھاگ کر اس کے پاس گیا تھا۔ اسے احتیاط سے اپنے ساتھ لگا کر وہ صوفے تک لایا تھا۔ دکھاؤ
کہیں لگی تو نہیں؟ باسط پریشانی سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو دیکھ رہا، جبکہ یہ منظر شاید کو آگ لگا گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، نوریہ بیگم کے جملے نے اس کو حیرت کے سمندر میں ڈالا تھا۔ اب یہاں بیٹا جلد تو نہیں ہے نا؟ انہیں بیچ کی سما کو دیکھا تھا، پھر نپی میں سال لایا۔ حالات ہی اب یہاں کو جا کر چینج کرو، میں یوں نہیں چھوڑ دوں گا پھر۔ باسط کا لہجہ محبت اور فکر سے بھرپور تھا۔ اب یہاں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب یہاں بہت نصیب والی ہے جو تیرے جیسا شوہر ملا ہے اسے، نوریہ بیگم نے محبت سے باسط کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا، جب کہ شائبہ آج جیسے سارے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ یہ اب یہاں ہے تو لمس وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔